جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، بات کریں گے آئنسٹائن کی۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ جو جرم ہے نا، جرم کوئی بھی انسان کرتا ہے تو قطع نظر اس کے کہ اس کو سزا ملتی ہے، وہ پکڑا جاتا ہے یا نہیں پکڑا جاتا، تو اس کا اجر جرم کا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سنکھیا میں ہلاکت ہوتی ہے اس کے اندر، کہ زہر آپ کھاتے ہیں تو کوئی بیرونی عنصر آپ کو سزا نہیں دیتا، خارج سے آپ کو سزا نہیں ملتی، سزا سنکھیا کے اندر ہوتی ہے۔ اصولی طور پہ جو اعمال ہیں ان کی جزا اور سزا ان کے اندر ہی ہوتی ہے، خیر کی اور شر کی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حساب ہوتا ہے ذرے ذرے کا، اور یہ آپ کے اعمال کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو جرم ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنا آپ دکھاتا ہے۔ جو انسان کے اندر فیلنگ آتی ہے، محسوسات ہو، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ ایک غلط کام آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کام ہے، لیکن وہ کسی حد تک اس طرح ہو سکتا ہے کہ جنسی معاملات میں ہوتا ہے کہ ایک معاشرہ ہے وہ جنسی بدنیاتی کا شکار ہے، تو شروع سے عورتوں کو، مردوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں جنسی اختلاط پیدا کر لیں اور محسوس نہ کریں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ ورنہ یہ جو دوسرے جرائم ہیں نا، اس میں جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں یا آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو انسان کی فطری طور پہ جو فطرت ہے اس میں وہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتا ہے، بے شک وہ کتنا ہی کرمنل ہو یا اس پر جو بھی اثر ہو معاشرے کا، تربیت کا، لیکن وہ اپنے اندر جب کسی کو آپ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، یا آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، ایون دین کہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو میں زیادہ بات اسی پہ کرتا ہوں عام طور پہ کہ جو یہ جرم ہے یہ اپنے اندر ہی ہلاکت رکھتا ہے، اس کا انسانی نفسیات پر اثر ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، ہر حالت میں ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس کی عام سی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ کئی دفعہ بڑے امیر لوگ، بڑے کامیاب لوگ دنیا میں، وہ سکون کے لیے، نیند کے لیے گولیاں کیوں کھاتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں وہ انسان جو ایک پارک میں، فٹ پاتھ پہ یا جھگی میں یا ٹینٹ میں پڑا ہے، وہ سو رہا ہے، اس کو نیند کیوں آتی؟ آئنسٹائن سے جب پوچھا گیا، کسی نے پوچھا، انٹرویو لیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اگر دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیا بننا چاہیں گے؟ تو آئنسٹائن نے کہا جی میں ایک عام سا بندہ پلمبر بننا چاہوں گا، سینٹری کا کام سیکھوں گا اور بالکل عام طرز کی زندگی، عام انسان کی زندگی گزاروں گا اور سکون سے زندگی گزاروں گا۔ اچھا، اس نے یہ بات کیوں کی؟ اس نے یہ بات اس وجہ سے کی کہ اس کو بہت بڑا گلٹ تھا۔ اگر کوئی سائنسدان، کوئی عالم کوئی دوائی بناتا ہے تو لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، جیسے شوگر جات کی، پینسلین جات کی، شوگر کی دوائی، شوگر یہ بڑی عوام سی دوائی ہے، ابھی کوئی خبر آئی ہے کہ یہ بالکل بھی ختم ہو سکتی ہے، کچھ چائنا نے ایسی دوائی، اس کا علاج تو۔ اچھا، ان کے لیے وہ باعث سکون بنے، وہ دوائی ان کے لیے باعث سکون بنی اور انہوں نے بالکل اس کے پیسے بھی نہیں لیے،
رائلٹی بھی نہیں لی، بلکہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تو میں نے بتا دیا، تو لوگوں کی بھلائی ہوگی ہے، تو اس کے میں پیسے کیا لوں؟ اچھا، جب آپ کو ایک درجے میں کھانا پینا ملے، آپ کی ضروریات پوری ہو، تو آپ کو اگر ہوس نہ ہو تو اس میں آپ کو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ یہ کوئی اتنی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ جو عام سا اچھا انسان ہے نا، وہ بھی پیسے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرے گا، ایفرٹ نہیں کرے گا، اس کو اپنے جو کام ہے، جو مشن ہے، جو جنون ہے، اس سے لگاؤ۔ تو آئنسٹائن نے یہ کیوں کہا کہ میں ایک عام انسان کی زندگی گزارنا پسند کروں گا؟ کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا گلٹ تھا۔ گلٹ یہ تھا کہ جب جرمن سے وہ امریکہ گیا تو انہوں نے اس کو لگا دیا، تو ایٹم بم جو پہلا امریکہ نے پھینکا ہے ہیروشیما ناگاساکی پہ، جاپان پہ، تو وہ اسی نے بنایا تھا۔ اس میں مین کردار جو ہے، جس طرح ہمارے ایٹم بم میں عبد القدیر خان کا ہے، تو اس میں آئنسٹائن کا تھا۔ تو جب انہوں نے وہ بم پھینکا ہے، ایٹم بم ادھر مارا ہے ہیروشیما ناگاساکی جاپان پہ امریکہ نے، تو فوری طور پر 2.5 لاکھ انسان جل کر خاکستر ہو گئے۔ تو گلٹ آئنسٹائن کو یہ تھا کہ یہ بم میں نہ بناتا یا کوئی اور بناتا، لیکن جب آپ خود کرتے ہیں، اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، سائنسدان تھا، پڑھا لکھا تھا، فلاسفر، سارا کچھ آ جاتا ہے نا بیچ میں، تو گلٹ تو پھر ہوتا ہے۔ یہ جو جرم ہے، یہ اپنا آپ بتاتا ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ یا خارج سے نہیں ملتی، یہ اس کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اعمال کی جزا سزا اعمال کے اندر ہی ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی وہ کام نہ کریں جس سے ہمیں گلٹ محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو اور ہمارا سکون برباد ہو۔ جی، السلام علیکم۔